السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں دستِ دارم کی قسط نمبر 57۔ تو چلیے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دستِ دارم قسط نمبر 53، تحریر عریشہ۔ وہ جس طرح رات کے اندھیرے میں گیا تھا اسی طرح اندھیرے میں ہی واپس آ گیا تھا۔ وہ خاموشی سے اندر کمرے میں قدم رکھتا ایک نظر زرنیش کو بیڈ پر دیکھنے اس کے قریب آیا۔ وہ اب تک گہری نیند میں تھی۔ اپنی ہڈی اتار کر صوفے پر پھینکتا وہ واپس اپنے بیڈ پر آ لیٹا اور زرنیش کو ایک بار پھر سے اپنے بازو میں قید کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے الگ نہیں کر سکتی زرنیش۔ کچھ لوگوں کی غلط فہمی کو آج میں بہت اچھے سے دور کر کے آیا ہوں، بلکہ ختم کر کے آیا ہوں۔ اسے خود میں قید کرتے ہوئے وہ مسکان کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ کبھی بھی کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو بھی اسے اس کی زرنیش سے دور کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ غلط کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ جیسے آج ہوا تھا۔ اس کی مسکان کے ساتھ کیا دشمنی تھی؟ اس نے تو الٹا مسکان کی مدد کی تھی، اس کے لیے اس کا ساتھ دیا تھا، اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، ورنہ وہ اس جاہلانہ رسم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بندھ جاتی جس کا گواہ بن کر وہ گنہگار ہو جاتا۔ یہ واقعہ آج سے 3 سال پہلے کا تھا، جب سنان بابا سائیں کے پریشر سے تنگ آ کر کیلاش کی جانب گھومنے گیا تھا۔ وہ شروع سے ہی گھومنے پھرنے کا بے حد شوقین تھا۔ اسے یاد تھا اس نے اس دن اپنے بابا سائیں سے زرنیش کے رشتے کی بات کی تھی، کیونکہ زرنیش کا ایک اچھی جگہ سے رشتہ آیا تھا۔ اس وقت بابا سائیں نے اسے صاف انکار کر دیا تھا۔ بار بار ایک ہی بات کہنے پر وہ اکثر اسے بھی غصہ دلا دیتے تھے کہ پہلے تم اپنا علاج مکمل کرواؤ، اور یہ بات اسے بہت غصہ دلاتی تھی۔ وہ بیمار نہیں تھا اور نہ ہی کبھی بیمار رہا تھا۔ بچپن میں ہونے والے ایک حادثے کی وجہ سے اس کے ذہن پر بہت برا اثر پڑا تھا، لیکن وہ اپنے دماغ پر پوری طرح کنٹرول رکھتا تھا۔ اسے کبھی بھی اس حادثے کے غلط اثرات اپنی زندگی میں محسوس نہ ہوئے تھے، لیکن بابا سائیں کو ہوتے تھے، کیونکہ ڈاکٹر نے ان کے دل میں وہم ڈال دیا تھا کہ وہ اس حادثے کو کبھی بھلا نہیں سکے گا اور شاید آگے جا کر اس کے لیے کافی زیادہ مسئلہ بنے گا۔ بابا سائیں نے اسے ہر بری سوچ سے بچانے کے لیے بچپن میں ہی ایک مدرسے میں داخل کروا دیا تھا، جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ ہر بری چیز بھلا چکا تھا۔ جب 13 برس کی عمر میں وہ واپس آیا تب سب کچھ نارمل ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں بابا سائیں کا ڈر وہیں کا وہیں تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کا بیٹا ٹھیک نہیں ہے اور اسے علاج کی ضرورت ہے۔ بابا سائیں کی باتوں سے بچنے کے لیے وہ اکثر کہیں نہ کہیں گھومنے پھرنے چلا جاتا تھا، اور اس دن وہ کیلاش کی طرف نکل آیا تھا۔ 3 دن ایک ہوٹل میں رہ کر اتفاق سے اسی کی عمر کا ایک لڑکا اس کا دوست بن گیا، جو اسے زبردستی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ یہ ایک مسلم خاندان تھا جو اسے بہت زیادہ پسند آیا تھا۔ وہ لوگ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں کچھ دن رہنے کا کہنے لگے۔ ان لوگوں کے خلوص کو دیکھ کر وہ بھی ان کے گھر پر رہنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وہ 4 دن تک اس کی بہت اچھی طرح مہمان نوازی کرتے رہے۔ اسے بھی یہ سب کچھ بہت اچھا لگا تھا۔ سب سے زیادہ جو چیز اسے پسند آئی تھی، ان کے خاندان کی عورتیں پردہ کرتی تھیں۔ ان میں سے کوئی بھی عورت، یہاں تک کہ کوئی بزرگ بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی۔ لیکن اچانک ایک رات ایک لڑکی اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کون تھی سنان کو بالکل اندازہ نہیں تھا،
لیکن وہ اس سے مدد مانگ رہی تھی، اس کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی اس سے کیا چاہتی ہے۔ پوری طرح نیند کے زہر اثر ہونے کی وجہ سے وہ اس کی بات کو کافی دیر تک سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ اس گھر میں اس کی چوتھی رات تھی۔ اس کی آہٹ پر وہ جاگا تھا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ اس لڑکی کی باتیں اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ لڑکی اسے کچھ بتا ہی رہی تھی کہ تیزی سے گھر کے مرد کمرے میں داخل ہوئے اور اس لڑکی کو بد کردار کہنا شروع کر دیا۔ اسے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اس لڑکی کو کبھی دیکھا تک نہیں تھا جو اس کی وجہ سے بدنام ہو رہی تھی۔ وہ خود کو مسلمان کہنے والے لوگ اس لڑکی کا نکاح قرآن پاک سے کروا دینا چاہتے تھے اور اگر وہ لڑکی ایسا کرنے پر تیار نہیں ہوتی تو وہ اسے قتل کر دیتے۔ سنان کو ان لوگوں پر بے حد غصہ آیا جو کہ انہیں پڑھے لکھے خاندان سے سمجھ رہا تھا اور کہاں یہ جاہلانہ رسم ادا کی جا رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اتنا بڑا گناہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے صرف مسکان کی مدد کی خاطر اسے اپنے نکاح میں شامل کیا۔ مسکان کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور اس رات وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائی تھی کیونکہ کافی بار اس کا دل چاہا کہ وہ اس بارے میں دارم سائیں کو کچھ نہ کچھ بتا دے لیکن اس نے اپنے آپ میں اتنی ہمت نہ پائی۔ وہ زرنیش سے محبت کرتا تھا، آج سے نہیں بلکہ بچپن سے۔ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی جو اس نے کبھی بھی کسی پر ظاہر نہیں کی تھی سوائے اپنے بابا سائیں کے۔ دارم سائیں زرنیش کا بھائی تھا اور وہ اپنے فیوچر کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ اس نے مسکان کا نام کبھی کسی کے سامنے نہیں لیا۔ 2 ماہ تک وہ اسے اپنے ہی ایک فلیٹ میں چھپا کر رکھتا رہا جبکہ بابا سائیں ابھی تک ایک ہی بات پر قائم تھے کہ اسے زرنیش سے شادی کرنی ہے تو اسے اپنا علاج مکمل کروانا پڑے گا۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات کبھی بھی کسی کو پتہ چلے، اسی لیے تعلیم کا نام دے کر اسے امریکہ بھیج دیا جہاں اس نے مسکان کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ مسکان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، بس اس نے کہا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے۔ وہ اسے اپنے ساتھ امریکہ لے آیا۔ امریکہ میں وہ ایک ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کے ساتھ مسکان کی ملاقات مہینہ بھر نہیں ہوتی تھی اور مسکان نے بھی کبھی اس سے کسی طرح کی ناجائز ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ وہ ایک اچھے دوست کی طرح اس کی مدد کرتا رہا تھا۔ اس نکاح کے رشتے کو اس نے کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیا تھا اور نہ ہی وہ زرنیش کے ساتھ بے وفائی کا سوچ سکتا تھا۔ لیکن مسکان نے ان سب چیزوں کو بہت غلط نام دیا تھا۔ اسے افسوس تھا اس بات کا کہ وہ اپنے بابا سائیں سے ناراض ہو کر کیلاش گیا ہی کیوں تھا جہاں یہ سب کچھ ہوا۔ اگر وہ اس دن اپنے بابا سائیں کی بات مان لیتا تو شاید آج کا یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ ہی اس طرح کا کوئی قدم اٹھانا پڑتا۔ لیکن اب اس نے اپنے کیے پر کسی طرح کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ جو اس کی زرنیش سے الگ ہونے کی کوشش کرے گا جو اسے زرنیش سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا وہ اس کے ساتھ چاہ کر بھی کچھ اچھا نہیں کر سکتا تھا۔ مسکان کا قصہ آج تمام ہوا تھا۔ اسے یقین تھا زرنیش آنے والی زندگی میں اسے مسکان نامی مصیبت سے دوبارہ نہیں ملنا پڑے گا۔ اماں سائیں دیکھیں تو صحیح،
میرے ہاتھ کتنے چپچپے ہو گئے ہیں، مجھ سے نہیں کاٹی جاتی یہ بھنڈیاں، اور یہ ساحر سائیں کو پسند بھی نہیں ہیں، ان کو میرے ہاتھ کے کریلے پسند ہیں۔ صبح فرمائش کر کے گئے ہیں، میں تو صرف کریلے ہی کاٹوں گی، اور ویسے بھی ساحر سائیں کو یہ بھنڈیاں نہیں کھانی، اسی لیے تو میں کریلے بنانے لگی تھی۔ نہیں، آج وہ کریلے نہیں کھائے گا۔ کتنے دنوں سے تم ایک دن چھوڑ کر اس کے لیے کریلے بنا رہی ہو، آج میں کچھ اور بناؤں گی۔ پہلے تو پلاؤ بھی خوشی سے کھا لیتا تھا، لیکن نہ جانے اسے اچانک کیا ہو گیا ہے، روز کریلوں کی فرمائش کرتا ہے۔ وہ خود بھی حیران تھی، کیونکہ انہیں میرے ہاتھ کے کریلے بہت پسند ہیں۔ زاوش نے شرماتے ہوئے کہا تو ثنا کی ہنسی نکل گئی۔ ہاں جانتی ہوں میں، اتنی تم ماسٹر شیف، ادا سائیں کو کسی کے ہاتھ کا کھانا اتنی آسانی سے پسند نہیں آتا، اور تم کیسا بناتی ہو سب جانتے ہیں، کم از کم تمہارے ہاتھ کا کھانا تو انہیں پسند آنے سے رہا۔ ثنا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، پھر نظر انداز کرتی اماں سائیں کی جانب مڑی، لیکن آج تو شاید اماں سائیں نے بھی اسے حقیقت کا آئینہ دکھانے کی ٹھان رکھی تھی، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولی، پسند ہیں نہیں بیٹا سائیں، پسند تھے۔ تمہاری اتنی اچھی کوکنگ کی وجہ سے وہ بیچارہ کریلے چھوڑنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ مجال ہے جو ایک کام ڈھنگ سے کر لو، میں نے تمہیں کہا تھا اچھے سے کھانا بنانا سیکھو، اور تم نے کیا کیا، کبھی نمک تیز کر دیتی ہو، کبھی مرچ تیز کر دیتی ہو، اس طرح شوہر کے دل میں اپنے لیے جگہ بناؤ گی تم۔ اماں سائیں کا بس چلتا تو اسے ایک دو لگا دیتی۔ اوف اماں سائیں، نمک مرچی کا فرق لگا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ میری کوکنگ پر سوال اٹھائیں۔ ماشاءاللہ سے اب تو میں اچھا کھانا بنانے لگی ہوں، مجھے تو خود ہی اپنا کھانا اتنا پسند آتا ہے نا، نہ جانے ساحر سائیں کہاں سے میری غلطیاں نکال لیتے ہیں۔ خیر کچھ لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، ہر چیز میں غلطیاں نکالتے ہیں، خود کو پرفیکٹ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں اور میں خود اس بات کی گواہ ہوں۔ وہ اپنے سینے پہ انگلی رکھتی انہیں تفصیل سے بتا رہی تھی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا ساحر سائیں اس کی ساری باتیں سن رہا تھا، جبکہ اماں سائیں اور ثنا دبی دبی ہنس رہے تھے۔ اچھا تم میرے لیے جو کھانا بناتی ہو وہ تم خود بھی کھاتی ہو؟ اپنے پیچھے اچانک ساحر سائیں کی آواز پر وہ اچھل کر اس کی جانب مڑی تھی۔ یہ اس وقت یہاں کیسے آ گئے؟ اسے دیکھتے اس نے بڑی مشکل سے اپنا تھوک نگلا تھا۔ میں نے پوچھا، جو کھانا تم مجھے دیتی ہو کیا پہلے خود کھاتی ہو؟ اسے گھورتے ہوئے اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو زاوش نے بڑی دلیری سے ہاں میں سر ہلایا۔ اماں سائیں انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا کر باہر نکل گئی۔ ان کا کچن میں کام تقریباً ختم ہو چکا تھا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دن کے اس وقت یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ اس کی گردن ہلانے پر اس نے بھی حیرت سے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم بھی وہی کھاتی ہو جو میں کھاتا ہوں۔ رات کو تم نے بہت مزے کے کریلے بنائے تھے، بہت پسند آئے مجھے، تم نے بھی کھائے ہوں گے یقیناً۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے زور زور سے ہاں میں سر ہلایا۔ جھوٹی کہیں کی! کب کھائے تھے تم نے؟ رات کو تم نے بریانی ٹھوسی تھی اور تم نے یہ کہا تھا کہ ساحر ادا کو بریانی پسند نہیں ہے، اسی لیے وہ کریلے کا کہہ کر گئے ہیں، بلکہ تم سے فرمائش کر کے کی ہے کہ تم کریلے بناؤ، کیونکہ ساحر ادا آپ کو کریلے بہت پسند ہیں۔ میں نے تو آگے سے کہا بھی اسے کہ اتنے بھی پسند نہیں ہیں کہ آپ روز روز کھا سکیں، اور وہ بھی تمہارے ہاتھوں کے۔ تو توبہ توبہ، ثنا اس کے پاس ہی کھڑی ساحر کو اس سے سوال جواب کرتے دیکھ اس کی مصیبت کے روپ میں سامنے آ گئی تھی۔ بہت دن ہو گئے تھے اس نے ساحر کے لیے الگ سے کھانا بنانا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اماں سائیں ہر روز اسے کسی نہ کسی چیز کی ٹریننگ دیتی تھی، اور وہ بھی سر پر کھڑے ہو کر جسے وہ رات ساحر سائیں پر آزماتی تھی۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ سے جاری تھا۔ وہ ہر روز ہی اس کے لیے الگ کھانا بنا رہی تھی۔ کبھی کبھار وہ جلدی گھر آ جاتا تو اسے اچھا کھانا نصیب ہو جاتا، ورنہ اپنی منکوہہ کے ہاتھ کے جوہر سے وہ
جوہر وہ اچھی طرح سے چکھ چکا تھا۔ رات کھانا جو تم نے بنایا تھا، مطلب میرے فیورٹ کریلے، یا ختم ہیں یا ختم ہو گئے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ ہیں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، ثنا نے بیچ میں ٹانگ اڑائی، جس پر اس نے گھور کر ثنا کو دیکھا جو اس وقت اس کے لیے خود مصیبت کا سامان تیار کر رہی تھی۔ گرم کر کے لاؤ، اور میں اور میری منقوہات دونوں کھائیں گے۔ ثنا کو جواب دیتے ہوئے اسے ایک بار پھر سے زاوش کو گھور کر دیکھا، جبکہ وہ نظریں زمین پر جھکائے اچانک سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تو کھانا کھا لیا۔ اس کے چہرے کی معصومیت نے ایک پل کے لیے ساحر سائیں کا دل بے ترتیب کیا تھا۔ جھوٹی کہیں کی! کتنے جھوٹ بولتی ہو تم! اماں سائیں کے سامنے تو کہہ رہی تھی کہ میں تھوڑی دیر کے بعد کھاؤں گی، جب پلاؤ بن جائے گا۔ اور پتہ ہے ادا سائیں، آپ کے لیے آپ کے موسٹ فیورٹ کریلے آج پھر سے بنانے والی تھی۔ نہ جانے اماں سائیں کو کیسے خیال آ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ بیچارہ روز ایک ہی چیز کیسے کھائے گا، آج اس کے لیے کچھ اور بناؤں گی۔ اگر اس کو پلاؤ پسند نہیں ہے تو۔ لیکن اس نے کہا کہ یہ آپ کے لیے وہ آپ کے موسٹ فیورٹ کریلے بنائے گی، کیونکہ کل آپ نے اتنے مزے سے کھائے تھے کہ دوبارہ فرمائش کر کے گئے ہیں۔ لیکن اماں سائیں نے پھر بھی یہی کہا کہ نہیں، آج وہ آپ کے لیے کچھ اور بنائیں گی۔ ثنا نہ جانے کون سے جنموں کے بدلے لے رہی تھی کہ ساحر کے سامنے کھڑی بے حد معصومیت سے بولے جا رہی تھی، جبکہ زاوش میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھ پاتی۔ ہر ایک دن چھوڑ کر اسے کریلے کھانے کو نصیب ہو رہے تھے۔ اسے پسند تھے کریلے، لیکن اتنے بھی پسند نہیں تھے جتنے اس کی بیوی اسے کھلا چکی تھی۔ اور اب تو پسند بھی نہیں رہے تھے، کیونکہ زاوش میڈم نے اپنے ہاتھوں کے وہ جوہر دکھائے تھے کہ اب شاید ہی وہ کبھی کریلے کھانے کی فرمائش کرتا۔ تم یہ ساری بکواس بند کرو اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ جو رات والے کریلے گرم کر کے لاؤ، میں اور میری منقوہ وہی کھائیں گے۔ کھاؤ گی نا تم میرے ساتھ کریلے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کرتا وہ اسے کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ ادا سائیں، آپ رات والے کیوں کھائیں گے؟ میں اور بنا دیتی ہوں، ثنا نے فوراً اسے آفر کی تھی۔ ہرگز نہیں ثنا، کل رات جو کھائے تھے وہی کھاؤں گا۔ وہ کیا ہے نا، میری بیوی نے بہت ہی اچھے بنائے تھے۔ اس کے حکم پر ثنا نے فوراً کریلے گرم کیے اور اس کے سامنے ٹیبل پر رکھے۔ اچھا آپ لوگ کھائیں، میں نے ملازم کو کہا تھا کچھ سامان لانے کا، دیکھتی ہوں وہ لے کر آیا ہے یا نہیں۔ ثنا ان دونوں کے سامنے کھانا رکھتی باہر نکل گئی۔ کھانا شروع کرو، اسے زاوش کو حکم دیا تو اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر کریلوں سے بڑی پلیٹ کی طرف۔ آج پلاؤ کا انتظار اسے مہنگا پڑا تھا۔ اپنی پلیٹ قریب گھسیٹتے ہوئے اس نے ایک نوالا لیا، مانو زمین و آسمان اپنے سامنے گھومتے ہوئے نظر آئے۔ نمک تو تیز تھا ہی، لیکن مرچی بھی پورا ٹرک بھر کے اس میں تھی۔ مسالے تو کیا ہی تیز تھے، اور کریلے بھی اتنے کڑوے کہ حد نہیں۔ اس نے ایک نظر ساحر کی جانب دیکھا، اس کی ہمت کو سلام کیا تھا، جو بنا چون چرا کے یہ گندا کھانا کھا لیا کرتا تھا۔ وہ شاید اس سے پہلے بھی وہ کچھ ایسا ہی بناتی تھی، کیونکہ نمک، مرچ، مسالوں کی مقدار تو اس نے ہر بار اتنی ہی رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، پہلا نوالا ہی اسے گلے میں پھنس گیا تھا۔ یہ گلے سے نگلنا ناممکن ہو چکا تھا۔ کھانسی کا دورہ ایسا شروع ہوا تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے وہ پرسکون انداز میں کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھتے اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا معصوم لمڑی، تم تو ایسے ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے اس سے پہلے تم نے یہ کھایا ہی نہیں؟ رات بھی تو تم نے یہی کھایا تھا نا؟ کیوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں نا میں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو وہ گلے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے ناں میں سر ہلانے لگی، جبکہ مسلسل آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ پانی کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھانے لگی۔ تمہیں پانی چاہیے؟ پانی اس سے دور کرنے پر زاوش نے کولر کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ اچانک ساحر نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی جانب کھینچا اور گلاس سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ زاوش نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ میرا نشہ پورا کرو۔
اور پانی لے لو۔ وہ شرط رکھتے گلاس ٹیبل پر رکھ چکا تھا، جبکہ اس کی کمر میں وہ اپنے بازو حائل کرتا اسے مزید اپنے بے حد قریب کر چکا تھا۔ کھانسی رک چکی تھی، جبکہ اچانک فرمائش پر زاوش نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی ڈیمانڈ کرے گا، وہ بھی پانی کے لیے۔ یہ سزا ہے جھوٹ بولنے کی۔ 1 مہینے سے تم یہ سب کچھ مجھے کھلا رہی تھی، ساری رات معدہ پکڑ کر اس کی سزا میں برداشت کرتا رہا ہوں، اور تم ایک ہی دن میں بلکہ ایک ہی نوالے میں تڑپنے لگی۔ یہ سزا ہے تمہاری۔ اب بتاؤ، پانی چاہیے یا پھر تم مزید یہ کھانا کھانا پسند کرو گی؟ اس کی آنکھوں کی نمی کو وہ اپنے لبوں سے صاف کرتا اس کے سامنے شرط رکھ چکا تھا، جبکہ اس کی باہوں میں تھر تھر کانپتی وہ مجبور ہو چکی تھی۔ یہ کھانا کھانا اس کے بس سے باہر تھا، اور اس کی باہوں میں بری طرح سے مچلتی جلتی زبان اور لبوں کے ساتھ پانی کی منتظر تھی۔ ایک نظر اسے دیکھتی وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے بنا سوچے سمجھے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ ساحر خود بھی شاکڈ تھا اس کی اس حرکت پر۔ اسے اتنی جلدی اس چیز کی امید ہرگز نہ تھی۔ کیا اسے پانی کی ضرورت حد سے زیادہ تھی، یا پھر وہ اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی تھی؟ جو بھی تھا، ساحر نے نرمی سے اس کی کمر میں اپنے ہاتھ ڈالتے اپنے مزید قریب کیا، اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں کرتا خود مدہوش ہو چکا تھا۔ سو گائز، یہ رہی آج آپ لوگوں کی ایپیسوڈ۔ روز کی بنسبت لمبی تھی، اور آج سے ہم کوئی فضول بات نہیں کریں گے۔ فضول باتیں جب کریں گے جب میں لائف آؤں گی، تو انشاءاللہ آپ تھوڑے میں بھی سیریس ہو کر یوٹیوبر بننے جا رہی ہوں، تو آپ مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے۔ تو اب ملتے ہیں کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔